اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلے تو تعزیت عرض کرتا ہوں ایام شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے کہ یہ ایام ان کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رسول کی وفات کے بعد 75 دن زندہ رہتی ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق 95 دن زندہ رہتی ہیں۔ یہ جو 20 دن کا دورانیہ ہے، جس روایت کے مطابق 75 دن ہے، وہ 13 جمادی الاولیٰ کی روایت ہے، اور دوسری جو ہے وہ 3 جمادی الثانی کی روایت ہے۔ زیادہ معتبر ترین جو ہے وہ 3 جمادی الثانی کو سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں، لیکن ان دو شہادتوں کے ایام جو دورانیہ ہے، اس کو ایام فاطمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا خاطر خواہ اہتمام ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایام منسوب ہیں جناب سیدہ سے، تو ان ایام کی بہت ساری برکات ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اسی پلیٹ فارم سے گفتگو کی جائے گی، جن میں سے حقیر کو جو موضوع ملا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا وہ پہلو کہ جو تبلیغ ولایت کا پہلو ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مبلغہ ولایت علی علیہ السلام ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بھی بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنا ولی مانیں گی تو علی کو مانیں گی۔ بہت طویل قصہ ہے، سوشل میڈیا پہ موجود بھی ہے۔ اس کا ایک اقتباس ہے کہ جب ایک فقیر کچھ مانگتا ہے رسول خدا سے، اور رسول خدا اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ سامنے دروازہ ہے، اس دروازے سے مانگو، اور جناب سیدہ سے اس کی حاجت روائی ہوتی ہے، تو پھر رسول خدا اپنے دربار میں کھڑے ہو کے اس سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے تمہاری حاجت روائی کی ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ مختصر کر رہا ہوں میں بہت زیادہ، تو وہ فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کے لیے جب دست دعا بلند کرتا ہے اور کہتا ہے، خدایا جس بی بی نے میری حاجت روائی کی ہے، اسے ایسی نعمات سے نواز دے کہ جن کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو رسول خدا اس کے ہاتھ نیچے کر کے آمین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو تو نے دعا مانگی ہے، دعا بہت خوبصورت ہے، لیکن خدا میری بیٹی کو پہلے ہی یہ سب کچھ عطا کر چکا ہے۔ خداوند متعال نے اسے مجھ جیسا باپ دیا ہے کہ میری کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے۔ خداوند متعال نے علی جیسا شوہر دیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ خداوند متعال نے حسن و حسین جیسے بیٹے دیے ہیں کہ جن کی کائنات عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایسی نعمات ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور آگے چل کے رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ جو نعمات خدا نے فاطمہ کو عطا کی ہیں، یہ کوئی عام نعمات نہیں ہے، بلکہ جب سیدہ کو قبر میں اتارا جائے گا تو فرشتے سوال کریں گے آپ کا رب کون ہے؟ تو سیدہ پکار کے کہیں گی اللہ ربی، خدا میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، کہ عالمین جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور پھر جب سوال ہوگا کہ تمہارا نبی کون ہے، تو پھر سیدہ پکار کے کہیں گی محمد مصطفیٰ میرے بابا میرے نبی ہیں۔ اور جب سوال ہوگا کہ آپ کا ولی کون ہے، من ولیک، تمہارا ولی کون ہے، تو سیدہ پکار کے کہیں گی ھذا الذی جالس علی شفیر قبری، یہ جو میری قبر کے کنارے بیٹھا ہے یہ میرا ولی ہے۔ یعنی رسول خدا اپنی زندگی میں بتا گئے کہ اگر سیدہ کسی کو اپنا ولی مانتی ہیں تو ولی مرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ مبلغہ ولایت ہیں جناب سیدہ۔ تبلیغ کردار سے ہوتی ہے، تبلیغ الفاظ سے زیادہ کردار اثر رکھتا ہے تبلیغ میں۔ تو رسول خدا کیا کرتے ہیں، کلما دخلت فاطمہ، جب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آتی ہیں، رسول خدا اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فقط کھڑے نہیں ہوتے، الفاظ ہیں روایت کے قام الیہا، کھڑے ہوتے ہیں اور جناب سیدہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب جناب سیدہ کی طرف جاتے ہیں، پاس پہنچنے پہ عمل کیا کرتے ہیں، قبلا یدیہا، جناب سیدہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور لا کر اپنی مسند پہ بٹھا دیتے ہیں۔ جہاں خود بیٹھے تھے وہاں جناب سیدہ کو بٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے تبلیغ ولایت سنا رہا ہوں۔ جب رسول اپنی مسند سے اٹھتے ہیں تو بٹھاتے ہیں جناب سیدہ کو۔ اب خواتین کے پاس کوئی منصب نہیں ہے، خاتون کسی منصب پہ قائم نہیں ہو سکتی،
لیکن رسول اللہ کا یہ عمل دلالت کرتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میری مسند پہ بیٹھ سکتی ہیں، یعنی جو رسول کے جانے کے بعد جس کی حمایت جناب سیدہ کریں گی وہ مسند محمد کا وارث ہوگا، وہ خلیفہ و جانشین ہوگا، وہ ولی عہدی کے منصب پہ ہوگا، وہ ولایت کے مرتبے پہ فائز ہوگا۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور دربار میں جاتی ہیں، اپنا حق طلب کرتی ہیں، اور سامنے سے جو مقدمہ لڑا جاتا ہے جناب سیدہ اس مقدمے میں علی علیہ السلام کی ولایت کا اثبات کرتی ہیں، اور بہت خوبصورت وہ مبانی ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے مختصر کسی نشست میں۔ اس میں جناب سیدہ پکار کے کہتی ہیں کہ دیکھو اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میرے بابا محمد ہیں، وبا علی علیہ، اور میرے شوہر علی ہیں، اور وہ علی کون ہے کہ جو جنگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، جو ایمان میں سب سے زیادہ قوی تھے، کہ جو اس وقت ایمان لا چکے تھے کہ جب تم سب لوگ لات و منات و عزا کی قدموں میں پڑے تھے، تم لوگ تو جہنم کے کنارے پہ تھے، بچانے والے میرے بابا ہیں اور علی مرتضیٰ ہیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہاں جناب سیدہ ولایت کا اثبات کرتی ہیں۔ ایک آخری بات کرتا ہوں اور گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ جناب سیدہ نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں علی علیہ السلام کی حمایت کی ہے اور دفاع ولایت کیا ہے۔ جب آگ لے کے دروازے پہ آیا جاتا ہے تو تب بھی جناب سیدہ دروازے کے پیچھے ہوتی ہیں، اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کیوں ہے؟ جناب سیدہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ مدافع ولایت علی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ دفاع ولایت اگر مرد ہو تب بھی واجب ہے، اگر مستور ہو تب بھی واجب ہے۔ پشت دروازے پہ جناب سیدہ جن مصیبتوں کو برداشت کرتی ہیں، بہت مشکل تھا ان مصیبتوں کا دیکھنا کسی خاتون کے لیے، لیکن کیوں برداشت کرتی ہیں؟ کیونکہ وقت کے امام کا تحفظ کرنا ہے۔ اور پھر جناب سیدہ روایات لکھتی ہیں کہ ہر دروازے پہ جاتی ہیں اور ہر دروازے پہ جا کے کہتی ہیں کہ اے لوگو، کیا تم لوگ بھول گئے ہو کہ رسول اللہ اپنے بعد اپنا جانشین علی کو بنا کر گئے ہیں؟ محمود ابن لبید نامی شخص ہے، کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ جناب حمزہ سید الشہداء جو رسول اللہ کے زمانے میں شہید ہوتے ہیں، ان کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کسی مستور کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب میں قریب جاتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستور کوئی عام مستور نہیں، یہ سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، 7 شہزادے حسن و حسین ہیں، اور جناب سیدہ گریہ فرما رہی ہیں۔ میں پاس جاتا ہوں اور پاس جا کے پوچھتا ہوں کہ جناب سیدہ کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو سیدہ کہتی ہیں کہ میرے رونے پہ میرے گھر میں پابندی ہے، لوگ گلہ کرتے ہیں کہ میں زیادہ روتی ہوں، اس لیے میں قبرستان آ جاتی ہوں اور یہاں جی بھر کے روتی ہوں۔ کہتا ہے بی بی روتی کیوں ہیں آپ؟ تو بی بی کہتی ہیں ہمارے حق کو غصب کیا گیا، منصب خلافت میرے شوہر کا حق تھا، وہ ان سے چھین لیا گیا۔ تو یہ کہتا ہے بی بی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ دروازوں پہ جائیں اور تبلیغ ولایت علی کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ منصب علی کا ہے، علی مرد ہیں، علی خود کیوں نہیں جاتے؟ تو جناب سیدہ وہاں پہ بہت پیارا ایک جملہ کہتی ہیں، مثل الامام کمثل الکعبہ اذ تؤتی ولا تأتی، امام کی مثال کعبے جیسی ہوتی ہے کہ جب ضرورت پڑے تو کعبے کے پاس جایا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں آتا۔ یعنی امت کو ضرورت ہے علی کی، علی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس منصب کو علی کی ضرورت ہے، علی کو کسی منصب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ کیا کبھی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ بیان کیا کہ علی میرے بعد میرے جانشین اور میرے خلیفہ ہوں گے؟ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ علی رسول کے جانشین ہیں، کیا رسول نے کبھی کہا تھا؟ تو یہاں پہ جناب سیدہ اسے مخاطب کر کے کہتی ہیں کیا تم لوگ غدیر کا دن بھول گئے ہو؟ سوالات کے مجمع میں میرے بابا نے علی کا بازو پکڑ کے کیا تم لوگوں سے بیعت نہیں لی تھی کہ اس بات پہ بیعت کرو کہ میں تم پر تمہاری جان و مال، عزت و نفس پہ تم سے زیادہ فوقیت رکھتا ہوں، میں تم پہ تصرف رکھتا ہوں۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس جس کی جان پہ، جس جس کے مال پہ، جس جس کی عزت پہ، جس جس کے نفس پہ میں اس سے زیادہ فوقیت رکھتا ہوں، اس کی جان پہ، اس کے مال پہ، اس کی عزت پہ، اس کے نفس پہ میرے بعد علی
تصرف رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، ولایت رکھتے ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی شروع سے آخر تک دفاع ولایت علی علیہ السلام میں گزرتی ہے، اور یہ جناب سیدہ کی زندگی کا ایک پہلو ہے، اور اسی سے قبلہ انتصار جعفری صاحب استاد ہیں جامعۃ الکوثر کے، یہ انہی سے سنے ہوئے اقتباسات تھے، اور وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ فاطمیہ تثبیت غدیر ہے۔ ایام فاطمیہ جو ہے یہ غدیر کی تثبیت ہے، یعنی جناب سیدہ کی زندگی خود بخود نمونہ عمل ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ رسول کے بعد جانشین کون ہے تو جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھے کہ وہ کسے رسول کا جانشین مانتی تھیں، کیونکہ یہ حلقہ وصل ہے نبوت و امامت کے درمیان، اور یہ حلقہ وصل جہاں پہ جس کی تصدیق کرے گا وہی رسول کا جانشین و خلیفہ ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور نشست میں۔ سلامت رہیں بحق سیدہ سلام اللہ علیہا۔ خداوند متعال مجھے اور آپ کو سیدہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔